بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله والصلوات والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة يوتيوب، وألتمس منكم أن تشتركوا هذه القناة وانقروا زر الإعجاب والاشتراك. اليوم أقدم أمامكم سطورا من الصحيفة العربية أيضا. هذه العبارة تتعلق بالعبارة التي قدمت في الفيديو الماضي. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے حلقوں میں شیئر کریں تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ کرے اور عربی زبان کو فروغ ملے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج پھر میں آپ کے سامنے عربی اخبار کی چند سطریں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو عبارت ہے اس سے متعلق عبارت اس سے پہلے ویڈیو میں آ چکی ہے، اس کے بعد والی یہ عبارت ہے۔ سید ماکرون: نعم كنت أسيرة عند المسلمين لكنهم لم يمسوني بسوء أبدا، وكانت معاملتهم لي كلها تقدير واحترام. كانوا يقدمون لي الطعام والشراب ويؤثرونني على أنفسهم رغم شح الموارد، وكانوا يحترمون خصوصيتي. لم يتعرض لي أحد بتحرش لفظي ولا جسدي، ولم يسبوا ديني ولا عيسى ولا السيدة العذراء عليهما السلام كما تفعلون أنتم مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لم يفرضوا علي الإسلام لكنني رأيته في أخلاقهم. أناس يتطهرون بالماء ويصلون للرب الصلوات الخمسة ويصومون شهر رمضان. آئیے اس عبارت میں جو الفاظ معانی آئے ہیں پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس عبارت کو سمجھیں گے، اور جب اس عبارت کا ترجمہ کریں گے اور اس عبارت کو سمجھیں گے اسی وقت کچھ اس کے عربی گرامر اور اس کے رول بھی سمجھتے چلیں گے۔ اسیر کیپٹیو، پریزنر، قیدی۔ جب مؤنث کے لیے آئے گا تو اسیرتن آئے گا۔ مس یمس مسن، ٹچ، چھونا۔ بسوء، بیڈلی، بری طرح۔ ابداً، نیور، کبھی نہیں۔ معاملۃ، ٹریٹمنٹ، بیہیویئر، برتاؤ، معاملہ۔ تقدیر، احترام، رسپیکٹ، عزت و احترام۔ قدم، یقدم، تقدیما۔ یہاں پر تقدیر کا ترجمہ جو ہے آنر سے کر سکتے ہیں اور احترام کا رسپیکٹ سے، اس طرح سے دونوں کا الگ الگ معنی ہو جائے گا۔ قدم یقدم تقدیما، پرووائڈ، آفر، پیش کرنا، مہیا کرنا۔ اصل معنی آفر ہے لیکن پرووائڈ سے بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ آثر یؤثر ایثارا، پریفر، ترجیح دینا۔ شح، لیک آف، کمی۔ ایکچول میننگ جو ہے وہ لیک ہوگا، اس کے معنی کمی کے ہیں، لیکن جب یہ استعمال ہوگا تو لیک آف استعمال ہوگا۔ موارد، ریسورسز، وسائل۔ خصوصیہ، پرائیویسی، رازداری۔ احترم، یحترم، احتراما، رسپیکٹ، احترام کرنا۔ تحرش، ہراسمنٹ، ہراساں۔ تعرض له بتحرش، ہراساں کرنا۔ یہ دیکھیے یہ ایک تعبیر ہے، تعرض له بتحرش، جس کو ہراساں کیا جائے گا اس سے پہلے لام آئے گا اور پھر بعد میں تحرش آئے گا باقی صلے کے ساتھ۔ لفظی، وربل، زبانی۔ جسدی، فزیکل، جسمانی، بدنی۔ سب یسب، سبن، انسلٹ، توہین کرنا یا ابیوز، گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ السیدۃ العذراء، ورجن، میری، کنواری مریم۔ فرض یفرض فرضا، امپوز، مسلط کرنا۔ اخلاق، مورلز، اخلاق۔ خلق کی جمع ہے اخلاق، مورل، اس کی جمع ہے مورلز، اخلاق۔
آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سید ماکرون یہ مخاطب ہیں صوفی پیٹرونین سید ماکرون سے جو فرانس کے صدر ہیں۔ سید ماکرون جناب میکرون: نعم کنت اسیرۃ عند المسلمین، ہاں میں مسلمانوں کے پاس قید تھی۔ کنت اسیرۃ عند المسلمین، کنت مبتدا ہے، کنت میں یہ کانا فعل ناقص ہے کنت، اور اسی کے اندر جو ضمیر ہے انا کی وہ کانا کی مبتدا ہے، اور اسیرتاً جو ہے اس کی خبر ہے۔ عند المسلمین، عند ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے، المسلمین اضافت کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہم اس کی مبتدا ہے۔ لم یمسونی بسوء ابدا، ان لوگوں نے مجھے کبھی برائی کے ساتھ بری طرح سے نہیں چھوا۔ یہ پورا جملہ لم یمسونی فعل فاعل اور نی مفعول بھی بحرف جر سو مجرور ابدا حال، یہ پورا جملہ لیکن حرف مشبہ فعل ہم مبتدا اور لم یمسونی بسوء ابدا یہ پورا جملہ جو ہے اس کی خبر ہے۔ وَكَانَتْ مُعَامَلَتُهُمْ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَمَسُّونِي بِسُوءٍ أَبَدًا، ان لوگوں نے مجھے کبھی برائی کے ساتھ بری طرح سے نہیں چھوا۔ وَكَانَتْ مُعَامَلَتُهُمْ، یہاں پر چھونے سے مراد جو ہے وہ جسمانی طور پر چھونا ہے، اور یعنی بری طرح سے یعنی برائی کے ساتھ انہوں نے نہیں چھوا، یعنی کوئی بدتمیزی بدسلوکی یا کوئی سیکسول جو ہے ہراسمنٹ یا ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نہیں کی۔ وَكَانَتْ مُعَامَلَتُهُمْ لِي كُلُّهَا تَقْدِيرٌ وَاحْتِرَامٌ، اور ان کا میرے ساتھ میرے لیے پورا کا پورا معاملہ عزت و احترام کا تھا۔ وَكَانَتْ مُعَامَلَتُهُمْ، کانت فعل ہے، معاملتهم مضاف الیہ مل کر کے فاعل ہے، اور یہ کانت جو ہے وہ کانت تامہ ہے۔ کانت دو طرح کا ہوتا ہے، ناقصہ اور تامہ، یہاں پر یہ کانت تامہ ہے۔ ان کا معاملہ تھا میرے لیے یا میرے ساتھ کلھا پورا کا پورا عزت و احترام کا۔ كانوا يقدمون للطعام والشراب، وہ مجھے کھانا اور پانی مہیا کرتے تھے میرے لیے، وہ مجھے کھانا اور پانی پیش کرتے تھے۔ کانا جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو وہ ماضی استمرار کا معنی دے دیتا ہے، پریزنٹ پاسٹ کنٹینیوس کا معنی وہ دیتا ہے، وہی وہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ کانو، اور ترکیب کے حساب سے دیکھیں تو کانو فعل، اس کے اندر ہم کی ضمیر وہ کانا کا مبتدا، اور یقدمون فعل فاعل پھر، اور لی جار مجرور، الطعام مفعول به والشراب مفعول ثانی، یہ پورا جملہ فعل فاعل مفعول به سے مل کر کے یہ کانو کی جو ہے وہ خبر بنے گی۔ وَيُؤْثِرُونَنِي عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ مجھے اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، رغم شح الموارد، وسائل کی کمی کے باوجود۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ رغم شح الموارد، وہ مجھے ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر، یعنی کھانے پینے کی چیز مجھے وہ دیتے تھے، وہ بھوکے رہ جاتے تھے، وہ نہیں کھاتے تھے، یا وہ جو ہے کم حیثیت کی چیزیں کھاتے تھے، اور مجھے میرا خیال رکھتے تھے اور مجھے کھانا پینا دیتے تھے، اور وہ بھوکے رہتے تھے یا کم کھاتے تھے۔ رغم شح الموارد، وسائل کی کمی کے باوجود، رغم کے باوجود، کے علاوہ، شح کہتے ہیں کمی کو، الموارد وسائل کی کمی کے باوجود، کیونکہ جو مالی ملک ہے وہ غریب ہے اور محتاج ملک ہے، وہاں جو ہے فقر اور پاورٹی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ وَكَانُوا يَحْتَرِمُونَ خصوصیتی، اور وہ لوگ میری رازداری کا احترام کرتے تھے، میری پرائیویسی کا احترام کرتے تھے۔ یہ بھی وہی ہوگا، کانا مبتدا اور ہم ضمیر اس کے اندر جو ہے وہ کانا فعل ناقص، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے وہ اس کی مبتدا ہے، اور یحترمون فعل فاعل، اور خصوصیتی
مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہے، اور پھر یہ پورا جملہ کانا کی خبر ہے۔ لم يتعرض لی احد بتحرش لفظی ولا جسدی، ان لوگوں کسی نے زبانی اور جسمانی ہراساں نہیں کیا۔ لم يتعرض لی احد، کسی نے مجھے ہراساں نہیں کیا، لفظ زبانی اور جسمانی۔ لم يتعرض لی احد بتحرش لفظی ولا جسدی، زبانی اور جسمانی کسی نے مجھے ہراساں نہیں کیا۔ ولم يسبوا دینی ولا عیسیٰ ولا السیدۃ العذراء علیہم السلام کما تفعلون انتم مع النبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ان لوگوں نے میرے دین کو یعنی عیسائیت کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کنواری مریم علیہم السلام کو برا بھلا نہیں کہا، گالی نہیں دی، ان کی توہین نہیں کی۔ ان لوگوں نے میرے دین یعنی عیسائیت اور نہ ہی حضرت عیسیٰ اور نہ ہی کنواری مریم علیہم السلام کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ کما تفعلون انتم مع النبی محمد، جیسا کہ تم لوگ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہو، یعنی ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو گالی دیتے ہو، ان کے کارٹون جو ہے بناتے ہو ان کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، یہ سب ان لوگوں نے میرے دین کے ساتھ یعنی عیسائیت اور میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا اور نہ وہ کچھ کرتے ہیں۔ لم یفرضوا علی الاسلام، اور ان لوگوں نے مجھ پر اسلام کو تھوپا نہیں، مسلط نہیں کیا۔ لکننی رأیتہ فی اخلاقہم، لیکن میں نے اسے ان کے اخلاق میں دیکھا، یعنی اسلام کو میں نے ان کے اخلاق میں دیکھا۔ اناس یتطہرون بالماء، ایسے لوگ ہیں جو پانی سے پاک ہوتے ہیں اور رب کے لیے، مالک کے لیے، خدا کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ لِلرَّبِّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُونَ شَهْرَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ یہاں پر وَيَصُومُونَ شَهْرَ رمضان، شہر ظرف زمان ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور ظرف زمان جو ہے وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ رمضان یہ مضاف الیہ ہے اور غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف حالت جری میں نصب کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر رمضان جو ہے وہ منصوب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ عبارت آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بات اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر دوران ترجمہ تشریح مجھ سے کوئی چوک ہوئی ہو تو آپ اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے اوپر جاننے والا ہے، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے۔ آئیے اب اس کا تحریری ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مسٹر میکرون، ہاں میں مسلمانوں کے پاس قید تھی، لیکن انہوں نے کبھی مجھے بری طرح سے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہاں پر دیکھیے اب اس کا ترجمہ، لم یمسونی بسوء ابدا، ان لوگوں نے مجھے برائی کے ساتھ کبھی نہیں چھوا، برائی کے ساتھ بری طرح سے کبھی نہیں چھوا، اور یہاں پر ہے بری طرح سے ہاتھ نہیں لگایا۔ جب آدمی چھوئے گا تو ہاتھ لگائے گا ہی، تو نہیں چھوا تو ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ ترجمہ بالکل صحیح اور مناسب ہے۔ اور میرے ساتھ ان کا برتاؤ احترام اور عزت کا تھا، وہ مجھے کھانا اور پانی مہیا کرتے تھے، پیش کرتے تھے، اور وسائل کی کمی کے باوجود مجھے اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، کیونکہ مالی جو ملک ہے وہ غریب ملک ہے، اور انہوں نے میری رازداری کا احترام کیا، کبھی کسی نے مجھے زبانی یا جسمانی ہراساں نہیں کیا، اور انہوں نے یعنی کوئی گالم گلوچ نہیں کیا، زبانی ہراساں یعنی گالم گلوچ نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا میرے دین کو، میرے مذہب کو، میرے پیغمبر کو، اور نہ ہی مجھے زدوکوب کیا، مارا پیٹا، اور انہوں نے میرے دین عیسیٰ یا کنواری مریم علیہ السلام کو گالی نہیں دی، جیسا کہ آپ لوگ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ سید میکرون نے فرانس کے اندر نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا پورا
پوری تحریک چلا رکھی ہے، پورا مومنٹ چلا رکھا ہے، اور وہاں شہروں میں جگہ جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون آویزاں کروائے ہیں اور آویزہ کروا رکھے ہیں، جو کہ پوری امت اسلام اور مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے اور نہایت تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے مجھ پر اسلام مسلط نہیں کیا، یعنی اسلام کو یہ پریشر نہیں ڈالا اور مجبور نہیں کیا کہ تم اسلام قبول کر لو، تب تمہیں ہم رہا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن میں نے اسے ان کے اخلاق میں دیکھا، یعنی اسلام کو ان کے اخلاق میں دیکھا۔ لوگ پانی سے پاک ہوتے ہیں، روزانہ 5 وقت خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ Mr. Macron, yes, I was a prisoner of Muslims, but they never touched me badly, and their behavior with me was all honor and respect. They used to provide me food and drink and pay for me on themselves. Despite the scarcity of resources, and they respected my privacy, no one never subjected me to verbal or physical harassment, and they did not insult my religion, Jesus, or the Virgin Mary, peace be upon them, as you do with the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. They did not impose Islam on me, but I saw it in their morals. People purify themselves with water, pray the 5 daily prayers to the Lord, and fast the month of Ramadan. امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اسے اپنے حلقوں میں شیئر کریں تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ کرے اور عربی زبان کو فروغ ملے، اور آپ بھی اس میں عربی زبان کے فروغ میں حصے دار بن سکیں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔